جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس پہ ہمیں کسی اور کی رائے کی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن پاک سے آپ کو نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ اس کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ احادیث مبارکہ میں آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول کی اس پہ کیا رائے ہے۔ اگر اصحاب رسول رضوان اللہ اجمعین سے بھی نہ ثابت ہو تو پھر آپ تابعین اور درجہ بدرجہ تبع تابعین اور اس طرح آگے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پاک پر۔ السلام علیکم ناظرین، جب اعلان نبوت کو تقریباً 3 برس کا عرصہ گزر گیا تو اللہ پاک نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ اب آپ اسلام کی دعوت کو کھل کر جو ہے پیش کریں۔ اس سے پہلے مسلمان جو ہیں وہ مشرکین مکہ کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے چھپ کر نماز پڑھتے تھے، بعض اوقات گھاٹیوں میں چھپ کے اور بعض اوقات گھروں میں۔ اور اب یہاں سے جب اللہ وحدہ لا شریک کا حکم آ گیا تو دعوت اسلام کے ایک نئے مرحلے کا آغاز ہونے لگا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب اسلام نے کے ابتدائی جو پیروکار تھے نا، اپنے ایمان کی خاطر ہر قسم کی تکالیف کو برداشت کر رہے تھے۔ اس کے بعد دعوت اسلام کا جو مرحلہ ہے وہ آتا ہے جب اللہ نے حکم دیا کہ اے میرے حبیب اپنے سب سے زیادہ قرابت داروں کو یعنی کہ رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ کس چیز سے؟ یعنی کہ شرک سے اور رب کی طرف بلائیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کوہ صفا پہ، جو صفا کی پہاڑی ہے، اس پہ آپ چڑھے اور آپ نے سب کو بلایا اور آپ نے فرمایا اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ یہ واقعہ ویسے آپ نے بچپن میں سنا ہوگا، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو سچ مانو گے یا نہیں؟ جتنے بھی قریش کے لوگ تھے انہوں نے کہا جی ہاں، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا ہے۔ اس پر آپ نے انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور آپ نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ اس وحدہ لا شریک پر، یعنی کہ ایمان کی دعوت دی آپ نے انہیں۔ لیکن ابو لہب نے یہاں پر ایک گستاخانہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ، کیا تم نے ہمیں یہاں پر اس لیے جمع کیا ہے؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے بنی کعب والو، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد شمس، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی ہاشم، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے بنی عبد المطلب، اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین یہاں پر کچھ تاریخ میں ایسی ہستیوں کے بارے میں بھی روایات آ رہی ہیں کہ جو کہ میری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں اتنی جسارت کر ہی نہیں سکتا کہ میں ان ہستیوں کے نام لوں اور ان الفاظ کا استعمال کروں، کیونکہ ہم نے سب سے پہلے ناظرین قرآن پاک کو دیکھنا ہے۔ اب یہاں بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی تاریخی کتاب میں کہیں پہ کوئی روایت ملے، وہ کسی بھی قسم کی روایت ہو اور وہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے پاک گھرانے سے ریلیٹڈ ہو، یعنی کہ اہل بیت اطہار سے، تو ہم نے سب سے پہلے یہ چیز دیکھنی ہے کہ آیا یہ روایت صحیح ہے یا نہیں، کہیں یہ قرآن پاک کے اگینسٹ تو نہیں جا رہی، اور اس کو ہمیں ایک دم کبھی سے مان نہیں لینا چاہیے، اس پہ ہمیں تحقیق کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جن ہستیوں کو اللہ نے بلند مقام عطا فرمایا ہے تو ہم اس کے اوپر کوئی دوسری رائے لے ہی نہیں سکتے، اور خاص کر کے جب اس کا ذکر قرآن پاک میں ہو اور وہ قرآن کی حرمت سے ثابت ہو۔ تو ناظرین یہ بہت اہم یہاں پہ پوائنٹ ہے، اہل بیت اطہار، اس چیز کو میں بہت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اہل بیت کا مرتبہ اور مقام جو ہے وہ قرآن کی آیت نمبر، جیسے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 ہے، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ اے میرے حبیب آپ کے اہل بیت کو ہر قسم کی ناپاکی، آلودگی، نجاست سے دور فرما کے آپ کو خوب پاکیزہ کر۔ تو ناظرین اس لیے میں اس روایت کو یہاں کوٹ نہیں کروں گا کیونکہ وہ قرآن کے جو بات اگینسٹ ہو تو وہ میرے لیے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور میرے خیال میں کسی بھی مسلمان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، کیونکہ ایک طریقہ ہوتا ہے، جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس پہ ہمیں کسی اور کی رائے کی ضرورت نہیں۔ اگر قرآن پاک سے آپ کو نہیں سمجھ آتی تو پھر آپ اس کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ اگر وہ احادیث مبارکہ میں آپ کو نہیں ملتی تو پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اصحاب رسول کی اس پہ کیا رائے ہے۔
اگر اصحاب رسول رضوان اللہ اجمعین سے بھی نہ ثابت ہو تو پھر آپ تابعین اور درجہ بدرجہ تبا تابعین اور اس طرح آگے دیکھیں. تو جب ایک چیز قرآن پاک سے ثابت ہو گئی ہو تو پھر ہمیں کسی اور روایت کی ضرورت نہیں رہتی. میں نے اسی لیے کہا میں یہ جسارت ہی نہیں کر سکتا کہ میں اس کے اوپر لب کشائی کروں. اور جہاں پر ناظرین اہل بیت کا اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جائے وہاں پر ہمیشہ ادب احتیاط اور محبت سے بات کرنی چاہیے. یہاں میں آپ کو ایک بہت اہم پوائنٹ یاد کرانا چاہوں گا. وہ یہ ہے ناظرین کہ آپ نے دنیا کی کسی کتاب کو لے کے اس میں آپ دیکھ لیں. میں آپ کو اس کا ایک نچوڑ آج بتانے لگوں. بڑی سے بڑی عبادت تقویٰ پرہیزگاری آپ کو وہ مقام نہیں عطا کر سکتی جو بعض اوقات ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عطا کر دیتا ہے. پاکستان کے اندر آپ دیکھیں غازی علم الدین شہید بہت بڑا نام ہے. نہ عالم تھے، نہ ولی تھے، نہ مفسر تھے، نہ محدث تھے، نہ مورخ تھے. ٹھیک ہے. اور علامہ اقبال جیسی ہستی رحمۃ اللہ علیہ اور پھر جماعت علی شاہ صاحب جیسی ہستی موجود ہے. اور غازی علم الدین شہید کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ترخانوں کا لڑکا ہم پر بازی لے گیا. وہ کیا تھا ناظرین؟ وہ ادب مصطفیٰ ہی تو تھا جس کی وجہ سے غازی علم الدین شہید علیہ رحمت جو ہیں ان کو یہ مقام حاصل ہو گیا. ادب مصطفیٰ انسان کو دیکھیں کہاں سے کہاں لے جاتا ہے. یہ شان ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ جو سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتا ہے یاد رکھیں دنیا اس کا ادب کرتی ہے. کیونکہ رب نے کہا ورفعنا لک ذکر، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو جو سرکار کا ذکر کرتا ہے اللہ وحدہ لا شریک اس کا ذکر بھی بلند فرما دیتا ہے. تو تاریخ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ ناظرین یہی ہے کہ ہر لکھی ہوئی بات کو کبھی بھی آنکھیں بند کر کے جو ہے نا وہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو قبول کرنے سے پہلے آپ اس کے روایات اور اس کے اختلافی جو چیزیں ان کو بھی دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ غلط تو نہیں ہے، اس کے راویان کون ہیں. اس کے بعد اگر وہ چیز قرآن سے جیسے میں بتا چکا ہوں ثابت ہو یا حدیث سے تو پھر آپ اس چیز کو لیتے ہیں جو قرآن اور حدیث سے ہو، پھر آپ تاریخ کی طرف نہیں جاتے. ہم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین امہات المومنین اور آقا کریم کے پاک اہل بیت یہ ساروں کی نسبت اور شانیں اس لیے ہیں کہ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق تھا اور یہ سارے کے سارے ادب احترام اور عزت والی ہستی ہیں. تو ہماری کوئی اوقات نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں ایسی بات کریں. پھر ناظرین ایک اور واقعہ اس کے بعد جو سب سے پہلے تام کا جو اللہ کے دین کی دعوت تھی اس کے تام کا جو واقعہ آتا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تام کا اہتمام کیا اور یہ اہتمام کیا حضرت علی کے گھر پہ ان کے والد کے ہاں حضرت ابو طالب علیہ السلام. اور وہاں پر آپ نے اپنے خاندان کے تمام افراد کو بلوایا جن کی تاریخ کے اندر جو روایات ہیں اس میں تعداد کم و بیش 40 کے قریب ہے. ان میں حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی تھے، حضرت امیر حمزہ بھی تھے اور حضرت عباس اور آپ کے خاندان کے دوسرے افراد بھی تھے. اسی مجلس میں جو ہے لعین ابو لہب بھی موجود تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سرداران قریش آپ کے اہل خانہ سب آ گئے آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ علی کھانے کا برتن لے آؤ. حضرت علی المرتضیٰ کھانا لے کر حاضر ہوئے. اس کھانے کو لوگوں میں تقسیم کیا گیا اور ناظرین روایات میں آتا ہے کہ کھانا زیادہ مقدار میں نہیں تھا، کھانا تھوڑا تھا، لیکن وہاں موجود تمام لوگوں نے اسے خوب سیر ہو کے کھایا. میں آپ کو ایک بات یہاں بتاتا چلوں کہ عرب کے لوگوں میں دو چیزیں بہت زیادہ تھیں. ایک وہ بہت خوش خوراک تھے اور کثرت اولاد پہ بھی فخر کرتے تھے. یہ دو چیزیں ان لوگوں میں پائی جاتی تھیں، ایک خوراک کا زیادہ ہونا اور ایک اولاد کا زیادہ ہونا. اور تھوڑا سا کھانا 40 افراد نے کھایا. اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی مرتضیٰ سے فرمایا کہ علی اب ان کو دودھ بھی لا کر دو. حضرت علی وہاں سے دودھ لے کے آئے اور وہ بھی زیادہ نہیں تھا. آپ نے وہ دودھ بھی سب لوگوں میں تقسیم کیا اور سب نے سیر ہو کے پیا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس موقع پر انہوں نے غیر معمولی جو ہے کیفیت کا مشاہدہ کیا کہ اتنے کم کھانے اور دودھ سے 40 افراد سیر ہو گئے اور اس کے باوجود دودھ اور کھانا بچ گیا. اور ناظرین اس کے بعد حضرت علی روایت کرتے ہیں کہ حضرت اہل ایمان اور یہ لوگ جو ہیں یہ سارے تو اس برکت کو دیکھ رہے تھے جو کہ اللہ کے حبیب کے دست مبارک کی تھی، لیکن ابو لہب جو تھا وہ لعین اس واقعے کو بجائے اس کے کہ وہ اس سے کوئی سبق حاصل کرتا
ایمان کی نظر سے دیکھنے کی بجائے اس نے طنز اور مخالفت کا راستہ اپنایا۔ اس نے لوگوں سے کہا کیا تم لوگوں نے دیکھا کہ اس شخص نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لعنیاں بولتا ہے کہ استغفار کہ اس نے تم پر کیسا جادو کر دیا، یعنی کہ غیر معمولی واقعے کو بھی معجزے یا برکت کی بجائے جادو قرار دینے کی وہ کوشش کر رہا تھا۔ اتنے کم کھانے کو اس نے جادو سے جو ہے اتنا زیادہ کر دیا۔ حضرت علی سے منقول روایت ہے، آپ کے مطابق 3 دن تک یہ دعوت چلتی رہی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اس میں دعوت ابھی تک نہیں دی۔ اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ عرب کا ایک دستور تھا کہ کوئی عرب میں آئے، کوئی مہمان آئے تو 3 دن اسے نہیں پوچھا جاتا تھا کہ تم کیوں آئے ہو۔ 3 دن اس کی خدمت خاطر کی جاتی تھی، اس کے بعد اس کے آنے کا مقصد پوچھا جاتا تھا۔ تو اسی طرح آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دن ان کی پہلے خدمت کی، انہیں کھلایا پلایا، اس کے بعد آپ نے اپنے خاندان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ میں تم لوگوں کو اس رب کی طرف بلاؤں، اور اس میں تم میں سے کون ہے جو میرا ساتھ دے گا، کون میری مدد اور حمایت میں کھڑا ہوگا۔ مجلس میں بالکل ناظرین خاموشی چھا گئی، کوئی شخص جو ہے اس نے اس پہ اپنا جواب نہیں دیا۔ اس موقع پر صرف حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم میرے پیارے آقا آپ کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگرچہ کہ میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں لیکن میں آپ کی مدد اور حمایت کے لیے یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ کے اس جواب پر مجلس میں موجود لوگوں کی طرف سے خاموشی کی بجائے ہنسی اور مذاق کا ماحول پیدا کیا گیا، کیونکہ حضرت علی اس وقت سب سے کم عمر تھے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی نے جب یہ بات کی تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے آپ کا ہاتھ پکڑا اور آپ کو اپنے قریب کیا، اور آپ کے بارے میں یہاں پر بڑے خصوصی الفاظات جو ہیں ان کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ خصوصی طور پر آپ دیکھیں کہ یہ شان حضرت علی کو ایسے نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا بھائی اور میرا وزیر ہے، تم اس کی اطاعت کرو اور اس کی بات کو سنو۔ اس کے بعد مجلس میں جو لوگ موجود تھے، بجائے اس کے کہ وہ راہ حق کی طرف آتے، انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بطور طنز اور مذاق کہا کہ اب ہمیں تمہارے بھتیجے کے ساتھ ساتھ تمہارے بیٹے کی بھی اطاعت کرنی پڑے گی۔ ناظرین، میں نے ان عظیم تاریخی واقعات کو جہاں تک ممکن ہوا ہے میرے سے مختصر اور جامع انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی، اور تاکہ کم سے کم وقت میں جو ہے میں زیادہ سے زیادہ اہم معلومات جو کہ تاریخی معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچا سکوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس ادنا سی کوشش کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے ہم سب کی بخشش فرمائے۔ السلام علیکم۔